کہیں پھر اس گل تے کہ لوگ آندے جی امام دی پیروی تد کرنی ہے کسی دے پیچھے نماز پڑھنی تد، یہ بعد والوں دیاں منکرت گلاں کہ وہ ساڈے طریقے دے پڑھاوے، جی اسی رفع دین نہیں کرتے، رفع دین کرنے والا امام ہے ساڈی وہ کس طرح نماز ہونی ہے، وہ ہور طرح پڑھدا سی ہور طرح، یہ سی بڑا فساد پایا اور اینی تباہی ہوئی مسلمانوں دی۔ شکر ہے بھی ہن تھوڑی صدی مدت تو یہ فتنہ ختم ہوا، ورنہ 8ویں صدی تو لے کے نا 500-600 سال حرم شریف تے تماشا بنیا رہا۔ ایک نبی دے منن والے انج معلوم دا سی بے علیحدہ علیحدہ امتاں، انہاں دا نبی ایک کوئی نہیں۔ نماز زور ہو رہی ہے، ہن حنفی امام پڑھا رہا تے حنبلی شافعی مالکی بیٹھے، مسجد حرام تی کول بیٹھے نہیں رلے، انہیں سلام پھیریا دوجا امام کھڑو گیا وہ پڑھاؤن ڈیا، ہن باقی بیٹھے، تماشا بنیا۔ 4 نمازاں ایک ایک جڑی نمازیاں ہوندیاں آپ اپنے مسلے بنائے۔ یہ سعودی حکومت آئی تے کچھ دیر انہاں دے ویریا مگر مندے نہیں سی انہوں مگر چل رہا سی۔ پھر علماء نے آکھیا بھی جتھے ہور خرابیاں نو ختم کیتا نا، رب دا نام منو تے 4 مسلے ختم کرو، ایک جماعت ہویا کرے ساری دنیا دے پیچھے پڑے۔ الحمدللہ مسلے بھی مٹاتے انہوں نے بچوں تے جماعت دا بھی حکم دیتا بھی ایک جماعت ہوگی سارے لوگ وہ شامل۔ کنا اتحاد دا مظاہرہ کہ دنیا دیکھے تو منے یہ کوئی نہیں یار یہ مسلمان ہے تو کافر ہے، سارے ایک نبی دی امت ہے۔ یہ تے فرماؤں دے الاقتداء خلف المخالف فی الفروع من اتباع الائمۃ الاربعہ جائز مطلقاً من غیر اکراہ وہو ظاہر، کہ جڑا آدمی فروج نماز سے سارے پڑھ دے، چھوٹے چھوٹے کماں ساڈے خلاف ہے، انہیں ہاتھ چھڈیا یا بسم اللہ اچھی جڑی اچھی پڑھی ہے یا رفع دین کیتا، وہ آندے اماماں دے سارے پیرو جڑے ایک دوسرے دے پیچھے نماز انہاں دا پڑھنا بغیر کسی کراہت تو، کوئی یہ ذرا بھی خرابی نہیں، بالکل جائز اور درست ہے۔ اور یہ ظاہر بات قال الشیخ وقد اجمع السلف علی جواز الاقتداء مطلقا من غیر نکیر ولا خلاف، کبھی بھی پہلا نیک زمانہ جدو گزریا صحابہ دا تابعین دا رتبہ بعد اے مصر دے غلام حکمران سی جنہاں نے 8ویں صدی کے مسلے بنائے، سب بغیر کسی اعتراض تو بغیر کسی جھگڑے تو ایک دوجے پیچھے پڑھتے سی۔ فکان یقتدی بعضهم خلف بعض مع اختلافهم فی الفروع من غیر نکیر ولا سؤال من الامام، بالکل ایک دوسرے پیچھے سارے نماز پڑھ دے، کبھی نہ یہ سوال کر دے حل توافقنی فی الفروع کہ تو نماز پڑھاویں گا تو میرے طریقے نہ پڑھائیں گا، وحل صدرہ منو قضا و قضا، اور نہ کبھی یہی سوال کیتا بھی میں تو اداں سمجھدا امام صاحب کیا کر۔ اور اتوں تک نوبت پہنچی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغ لکھا وضو اور بے وضو دا مسئلہ، کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد دونوں ہی اس گل دے قائل ہے بے آدمی دے جسم چوں کتنوں خون نکل پوے تے وگ پوے تے وگدا وگدا اتھے آ جائے جڑیاں چیزاں وضو دھوتیاں جاندیاں، ایتھوں نکلیا ایتھے آ گیا، سر تو نکلیا منہ تے آ گیا، کہ وہ نہ صرف یہ نہیں بھی نماز نہیں وضو بھی گیا، نویں سرے تو کرنا چاہیے۔ امام مالک اور امام شافعی آندے یار خون دے نکلنا وضو کدے نہ جانا، کوئی یہ جی صحیح حدیث نہیں، جنیاں تسی پیش کر رہے سب کمزور ہے، اے ہے بھی خون تو آوے وضو دا ٹھیک۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی نے سوال کیتا اتحاد دی قدر جانو، اس وقت جڑی گل میں کر رہا دل تے لکھو ورنہ تانوں مٹاؤن لی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، پورا کفر تل گیا اور ہر طریقے نہ دائرہ تنگ کری آؤں گا شکنجا کسی جاندہ، تسی آپس ہی جھگڑتے رہے ہو نہیں مسلمان اور نہیں بچو گے۔ تو امام احمد نے پوچھا جنہاں دا مسئلہ سی بھی اس طرح وضو ٹوٹ جاندہ، انہاں آکھیا کہ امام صاحب اس طرح جے ہو جائے تو وضو انہاں آکھیا ٹوٹ جاندہ، کرنا چاہیے۔ انہیں اگلا سوال کرتا بھی جے کوئی امام نماز پڑھاؤندا ہوئے وہ دن اس طرح ہو جائے تو انہیں کوئی نہیں وضو نواں کیتا، تسی وہ دے پیچھے کی کرو گے؟ امام صاحب نے فرمایا بیوقوفا سعید ابن مسیب نماز پڑھاؤن ڈیا ہوئے تو احمد وہ پچھے نماز پڑھن تو انکار کر دے، سعید ابن مسیب آندے سی وضو نہیں ٹوٹدا، انہاں دا حوالہ دیتا رئیس التابعین دا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے داماد بھی ہے، صحابہ کرام تو بعد مدینہ تابعین دے سردار ہے، انہاں کہا سعید نماز پڑھاوے تو میں وہ دے پچھوں ہٹنا،
میرا مسئلہ میرے لیے بھائی میرے نہ ہوگی تو میں وضو کرتا پھروں گا. وہ اگر سمجھدا نہیں ٹوٹا میں وہ پیچھے نماز پڑھن تو کیوں انکار کروں؟ کتنی وڈی گل یہ عقیدے چ بے وضو آ مگر وہ آدھے وہ یار علم وہ ہے جدو سمجھدا نہیں میں بے وضو مینوں کی حق ہے کہ میں وہ پیچھے نماز نہ. اللہ اکبر. دین یہ سی جڑا اللہ دے رسول نے جڑا جوڑدا کنے نیاں ایک جگہ کٹھے ہو جاندے سی تے سارے پاسوں دا آ کے پھر آ کے تسی بنتے تے رسولاں دی امت دی. ہاں یہ سیاح